الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کیسے کریں گے، اور کیا فرضی اور نفلی روزے کی نیت میں کوئی فرق ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ فرض روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت کرنا ہوگی۔ سنن نسائی میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس آدمی نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو رات ختم ہوتی ہے فجر کی اذان پہ، فجر کی اذان تک آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ نے فرضی روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے فجر کی اذان تک نیت کر لی ہے، رات کو آپ نیت کر کے سو گئے، آپ سوئے ہی رہ گئے، تو آپ کی وہی رات والی نیت کاؤنٹ ہوگی اور آپ کا فرضی روزہ ٹھیک ہے۔ یا صبح آپ فجر کے وقت اٹھے ہیں اور آپ نے نیت کر لی ہے روزے کی فجر سے پہلے پہلے، تو بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہے، آپ یہ روزہ ایسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ نے رمضان کے روزے کی قضا دینی ہے، یا آپ کا کوئی نظر کا روزہ ہے جو کہ فرضی ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت کرنا ہوگی۔ لیکن اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عائشہ هل عندکم شیء، سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کوئی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہتے تھے، تو سیدہ فرماتی ہیں جی ما عندنا شیء، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، تو ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں۔ یعنی نفلی روزہ آپ دن کے وقت بھی کسی وقت اس کی نیت کر سکتے ہیں، جب اکثر وقت موجود ہو دن کا تو آپ دن کے وقت بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، دن کے وقت بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ فرق ہے نفل اور فرض روزے میں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرض روزے کے لیے کچھ زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں گے نیت کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزے کی کوئی نیت بتائی ہو۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اس کے الفاظ ہی آپ دیکھیں تو وہی بتاتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی سرے سے غلط ہیں۔ الفاظ یہ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، من شاہ رمضان، رمضان المبارک کے مہینے سے۔ اب جب آپ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو آج کے روزے کی نیت کدھر ہے؟ اور جب آپ 30ویں روزے میں یہی الفاظ دہرائیں گے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو کل کا روزہ تو آگے عید والا دن ہوگا، پھر آپ کی یہ نیت کے یہ الفاظ جو ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ تو روزہ رکھنے کے لیے کوئی نیت یا روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت نہیں ہے۔ افطاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک دعا بتائی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ اس حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں، اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افطاری کی دعا نہیں ہے۔ یہ آپ روزہ افطار کرتے وقت نہیں پڑھیں گے بلکہ افطار کرنے کے بعد جب آپ کی پیاس ختم ہو چکی ہے، آپ پانی پی چکے ہیں، اس وقت پڑھیں گے۔ تو روزہ رکھنے کی یا چھوڑنے کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ افطاری کے بعد آپ
دعا پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرض روزے کی جو نیت ہے وہ آپ فجر کی اذان سے پہلے پہلے کر لیں گے، اور نفل روزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔